ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. فرمایا تم دونوں یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے. اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس کسی نے بھی اعراض برتا، غفلت برتی، بے پرواہی برتی، بے نیازی اختیار کی میرے ذکر سے، میری یاد سے، تو میں اس کی سزا اس کو دنیا میں ہی دوں گا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، دنیا کی زندگی اس کے لیے تنگ ہو جائے گی. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کا دل خوش نہیں ہوگا، اس کا دل گھٹن کا شکار ہوگا. اور پھر یہ معیشتاً ضنکا صرف دنیا میں نہیں قبر میں بھی ہوگی. قبر کے عذاب میں جو اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ قبر کا تنگ ہونا، تنگی، بھچ جانا. تو ایک زندگی یہ دنیا کی زندگی ہے، دوسری زندگی وہ قبر کی زندگی، اور پھر اگلی زندگی حشر کی زندگی ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قبر سے وہ پھر اندھا ہو کے اٹھے گا. اور اس وقت انسان کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمی، کہے گا یا رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں تو ٹھیک کام کرتی تھی، یہ سب کیا ہوا؟ میں تو دیکھ سکتا تھا، دنیا میں تو میری بینائی نہیں گئی تھی، یہ آج میری بینائی کیوں چھن گئی؟ آج میری نظر کیوں چلی گئی؟ یہاں مجھے کیوں اندھا اٹھایا گیا؟ تو اس کو وجہ بتائی جائے گی. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا. ہماری آیات کے بارے میں تم نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی، ہماری نشانیاں تجھے نظر نہ آتی تھیں، ہمارے کلام، ہماری یاد، ہماری بات کی طرف توجہ کرنے کا تمہارے پاس وقت ہی نہ تھا، وہ تو تمہاری ترجیحات میں سے ہی نہ تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، آج تمہاری سزا یہ کہ تم بھی بھلائے جا رہے ہیں، تمہارا بھی کوئی پرسان حال نہیں. خلاصہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، جو بھی حد سے بڑھتا ہے ہم اس کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیات کو مانتا نہیں ہے. نہ ماننے سے کیا مراد ہے؟ قبول نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ شدید ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. کس کے مقابلے میں؟ دنیا کی معیشت ضنکا کے مقابلے میں. تو بات یہ ہے کہ کیا یہ سچی بات ہے؟ ذکر کے بغیر دنیا میں زندگی تنگ ہوتی ہے؟ کیا واقعی آپ کو معلوم، اور صرف معلوم نہیں یقین بھی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے؟ کیا واقعی ایسا ہونے والا ہے؟ اور اگر یہ سچ ہے اور ایسا ہی ہونے والا ہے تو پھر ہمیں صرف اپنی ہی نہیں ان سارے لوگوں کی فکر کرنی ہے جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت سے بالکل اندھے بنے ہوئے ہیں اس زندگی میں، اس دنیا میں. یہ اگنور کیے جانے کے لائق بات نہیں، یہ بہت اہم بات ہے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے تصور کریں اس زندگی کا جس میں انسان دیکھ نہیں سکتا، اور یہ تو پھر صرف دنیا ہے جس میں اگر کسی ایک انسان کی بینائی چلی بھی جائے تو بہت سے لوگ مدد کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. اب تو ایسے ادارے بن چکے ہیں، ایسی فاؤنڈیشنز ہیں، ایسے انتظامات ہیں جن سے اس دنیا میں نابینا لوگوں کو بہت سی فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں انڈیپینڈنٹلی کام کر سکیں، اپنا چلنا پھرنا، حتیٰ کہ پڑھنا لکھنا. لیکن قیامت کے دن کون کس کا مددگار ہوگا؟ کون کس کے کام آئے گا؟ اور کیا یہ سچ نہیں کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو شخص اس دنیا میں اندھا بن کے رہا، اس نے آنکھیں نہ کھولی، اس نے اس ذکر کو نہیں پڑھا، اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، تو قیامت کے دن بھی وہ اندھا ہی اٹھایا جائے گا، اور بھی زیادہ راستے کے اعتبار سے بھٹکنے والا ہوگا، اس کو راستہ ہی نہیں ملے گا.
کیا واقعی ایسی آیت ہے کہ جس پر انسان غور کیے بغیر گزر جائے اور جس پر عمل کرنے کی کوئی تدبیر نہ سوچے؟ لہذا بے حد ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان آیات کی روشنی میں ذکر کے معنی کو بھی سمجھیں اور پھر ذکر کے بارے میں جو ہمارے دین میں ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں اس کی روشنی میں اپنے عمل اور اپنے کردار کا بھی جائزہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہوئے بھی، ہم ذکر کرتے ہوئے بھی اللہ کو یاد ہی نہ کرتے ہوں۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے ذکر کی حقیقت کے بارے میں کہ ذکر کیا چیز ہے، ذکر کیسے کرنا چاہیے، ذکر کی کتنی قسمیں ہیں، اور پھر سب سے اہم بات ذکر کا اصل مفہوم کیا ہے، ذکر کی روح کیا ہے، اور اس ذکر کا جو قرآن کی شکل میں ہے حق کیسے ادا کیا جائے، اس کے لیے آنکھوں کو کیسے کھولا جائے کہ قیامت کے دن بھی دیکھنے والوں میں سے اٹھیں۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورت الاعلی، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ کیا معنی ہے اس آیت کا؟ قد افلح، یقیناً فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، کون؟ من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے دل کا، اپنے خیالات کا، اپنے اخلاق کا، اپنی عادات کا تزکیہ کر لیا، اس میں سے قبیح چیزیں نکال پھینکی۔ وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام یاد کرتا رہا، یعنی اپنے رب کی یاد اختیار کی، ذکر کیا۔ فصلی، پھر نماز بھی پڑھی۔ لیکن کچھ لوگوں کے پاس ان تینوں چیزوں کے لیے وقت نہیں جو کہ ان کو کامیابی کی طرف لے جانے والی ہیں۔ قد افلح من تزکا، نہ تزکیے کے لیے وقت ہے، وذکر اسم ربہ، نہ ذکر کا وقت ہے، نہ ذکر کی طرف دھیان ہے، فصلی، اور نہ نماز ہی کی طرف توجہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی محبت کی وجہ سے تم اپنے ان فرائض کو بھولے ہوئے ہو جن پر تمہاری کامیابی کا انحصار ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی، اور تمہیں یہ بھی بھول گیا کہ آخرت زیادہ اچھی جگہ ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، اس دنیا کی نسبت وہ گھر جو ہمیں کل ملنے والا ہے وہ زیادہ اچھا گھر ہے۔ ان ھذا، یقیناً یہ باتیں لفی الصحف الاولی، پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کے یہ اصول ابدی ہیں۔ ابدی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہمیشہ سے، ان میں کوئی شک نہیں۔ ہر دور میں یہی باتیں پیغمبرانہ تعلیم کا حصہ رہی ہیں، اور خاص طور پر صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، ان کی کتابوں اور ان کے صحیفوں میں بھی یہی باتیں تھیں، یعنی ساری تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے۔ تو گویا دین کی تعلیم یہی ہے۔ پہلی چیز کہ تزکیہ نفس ہو، تزکیہ قلب ہو، تزکیہ اخلاق ہو۔ کس لیے یہ ساری صفائی، یہ اہتمام؟ آپ گھروں کی صفائی کیوں کرتے ہیں؟ ڈیکوریشن کیوں کرتے ہیں؟ ہر چیز کو کیوں تیار کرتے ہیں؟ کسی خاص مہمان نے آنا ہوتا ہے۔ دلوں کا تزکیہ کس لیے؟ کہ یہ دل اللہ کے لیے بنے ہیں، اس میں ہمیں سب سے محبوب ترین چیز کو یہاں مقام دینا ہے۔ تو یہاں سب سے محبوب ترین ہستی اللہ رب العزت کی ذات، یہ دل تو اس کے لیے۔ اتنی قیمتی چیز، اتنی قیمتی جگہ، یہ دنیا کی ٹھیکریوں کے لیے تو نہیں ہے، دنیا کی حقیر چیزوں کے لیے تو نہیں ہے کہ ان کو یہاں بسا لیں۔ اس دل میں تو رب کی یاد ہونی چاہیے۔ جب تزکیہ ہوتا ہے اور رب دل میں آتا ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ ہر دم رب کا نام اور رب کی یاد اور رب کا ذکر نہ ہو، کبھی ایک شکل میں، کبھی دوسری شکل میں، کبھی تیسری شکل میں۔ اس کی شکلیں اور صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، کہیں وہ ذکر نماز کی شکل میں ہوگا، کہیں وہ ذکر دل ہی دل میں ہوگا، کہیں وہ ذکر زبان پر ہوگا، کہیں وہ قرآن کی شکل میں ہوگا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے شخص کی زندگی پھر اپنے رب کی یاد سے خالی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب یہ خصوصیات انسان کے اندر حقیقی معنوں میں آتی ہیں تبھی اس کا دل اس دنیا کی بجائے آخرت کا چاہنے والا ہو جاتا ہے۔ جب ہی پھر اس کی نمازیں بنتی ہیں۔ فصلی، اور نماز ہے کیا؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز تو ہے ہی اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے۔ ایسے لوگوں کو پھر خود بخود نماز میں لطف آنے لگتا ہے، وہ نماز کی طرف دوڑتے ہیں۔ فسعوا الی ذکر اللہ،
ففروا الی اللہ، پھر وہ سستی کے مارے تاخیر کر کے نماز نہیں پڑھتے جیسے منافقین پڑھتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. پھر ان کی زندگیوں میں ایک واضح چینج نظر آتا ہے، واضح تبدیلی نظر آتی ہے کہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر پھر نماز کی فکر کرنے والے بن جاتے ہیں، کیونکہ نماز ذکر کی اعلیٰ ترین شکل ہے. اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرنے کا تو مقصد ہی اللہ کو یاد کرنا ہے. آپ این دنیا کے کاموں میں ڈوبے ہوئے ہوں، سب چھوڑ کر اللہ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں. یہ کس بات کا اظہار ہے؟ اللہ سے محبت کا اظہار ہے. پھر کچھ یاد نہیں رہتا، پھر کوئی چیز اہم نہیں رہتی، غم ہو یا خوشی ہو، پھر ہر حال میں انسان اپنے رب ہی کی طرف دوڑتا ہے. فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، پھر دنیا کی تجارت اور خرید و فروخت چھوڑ دیتا ہے. تو بہرحال